فن میں ہے وہ علم توحید و صفات. صحیح. تو علم الکلام، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، یہ ترتیب کے ساتھ جو بنتی ہے چیزیں، یہ علم تفسیر. تو یہ 5 علوم جب ملتے ہیں تو یہ علم کی، یعنی آپ کہیں کہ اسلام کا کل علم کیا ہے. صحیح. اور اس کی ترتیب کیسی؟ تو علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور علم اصول فقہ. باقی اسی کی توضیحات ہوتی ہیں. اچھا. ابھی آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی کی توضیح ضرورت ہے. صحیح بالکل. وہ من وجہ اس کی، یعنی وہ اصل الاصول تو نہیں ہے. اصل الاصول تو یہ علم ہے، لیکن وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ اس علم کو سمجھتے ہیں. جب اس ترتیب کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور لطائف اشرفیہ کو آپ اگر کھولتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ علم الکلام علم عقائد ہے. حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے، کیونکہ 808 ہجری آپ کا وصال پاک ہے. صحیح. اس سے تھوڑا سے پیچھے آپ آ جائیے جناب تو 725 ہجری میرے آقا سرکار نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک. اس سے تھوڑا پیچھے آپ آ جائیں تو سرکار بابا فرید کا دور مبارک. جی. بابا فرید پاک کا دور مبارک کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے صوفیہ تزکیے میں عقیدے کو کتنا اونچا درجہ دیتے ہیں. اللہ. یہ میں آپ کو بتا، آج کیا ہوا، الا ماشاءاللہ خانقاہ ہے، جیسے یہ مبارک خانقاہ ہے جو اس ریت کو باقی رکھی. آج خانقاہ بظاہر رہ گئی، کچھ بچ گئی. انہوں نے غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دے دیا، جو خانقاہ کی اصل امانت تھی اس کو چھوڑ دیا. یعنی عقائد نے رسوخ میں توجہ نہیں دی. اصل امانت اس لیے لباس سب پرانا بزرگوں کا ہوا. صحیح. مزارات بھی اکابر کے موجود ہیں، لیکن تعلیم کی جو جڑ کٹ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آستانے کا اصل اصول تھا وہ علم العقائد تھا. صحیح. میں اس کی دلیل اس طرح دیتا ہوں. سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو فیضان سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ کے پاس جب دہلی سے اجودن کے مقام پر پاک پتن شریف میں جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، تو آپ نے خود کہا کہ میں نے بابا صاحب کے علم کی فراوانی کو سنا ہے. صحیح. دہلی میں تو میرے دل کے اندر ایک وجدان پیدا، ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بابا صاحب کی خدمت میں جاؤں. بھری جوانی کے عالم کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، کہاں؟ پاک پتن شریف. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت کس انداز میں دے رہے ہیں؟ آپ اخبار الاخیار شریف اٹھا کر دیکھیں. اخبار الاخیار شریف کے اندر موجود ہے، شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی اونچے درجے کی کتاب التمہید، جو ماتریدی کلام ہے، کلام میں بھی دو استاد آ جاتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ. یہ تشریحات جیسے فقہ کے اندر ہوتی اس طرح کی تشریحات یہاں پر ہوتی، کیونکہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ احناف میں سے ہے اور امام ابو الحسین اشعری رحمہ اللہ وہ شوافع میں سے. تو یہ ایک الگ ایک شعبہ ہے. خیر، میں اس طرف لے کر آتا ہوں. تو یہ شرح عقائد کا جو میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ ماتریدی نہیں ہے. اچھا. اس کا متن جس کا ہے وہ ماتریدی ہے، یہ خود اشعری ہے. لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب پڑھائی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو، وہ علامہ امام المتکلمین عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید. ٹھیک. اس کا ایک اور گویا کہ طریقہ ہے آ جاتا ہے سامنے کہ مفتی اعظم مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی خلیفہ ہیں، وہ اس کتاب کو بڑا پسند فرماتے تھے اور آپ اپنے شاگردوں کو خاص پڑھاتے تھے حزب الاحناف میں. پھر آپ کو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ تو بڑی دقیق کتاب ہے، آپ اس کا کوئی سہل ترجمہ کریں، تو آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے التمہید. التمہید کتاب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی ہے اور پڑھانے کے بعد پھر دستار خلافت باندھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک نماز، روزہ، ذکر، فکر، تسبیحات کا دار و مدار عقیدے پر تھا. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو وہ قریب نہیں کرتے. تو یہی چیز آپ کو سرکار مخدوم سمنا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ملفوظ میں اور لطائف میں آپ کو نظر آئے گا. اب آپ دیکھیے سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ لطائف اشرفیہ شریف کی ابتدا کرتے ہیں تو علم کلام کا جو پہلا آپ باب باندھتے ہیں اور اس لطیفے کو آپ لے کر آتے ہیں اور توحید پر، پھر آگے چلتے ہوئے آپ لطائف 21 کے اندر آپ اختیار، قضا، قدر، خیر، شر، صوفیہ کے بعض عقائد، ان تمام چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے اندر پھر آپ لکھتے ہیں کوکب اول ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ کی ذات مبارک جو واجب الوجود ہے اس سے متعلق عقیدہ کس طرح ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صفات باری تعالیٰ، اس کا پھر آپ نے پورا، یعنی پورا مستقل صرف یہ ایک پروگرام ہے گھنٹوں پر کہ اس کو پڑھا جائے کہ آپ نے. پھر دیکھیے صفات باری تعالیٰ، افعال کا بیان، یہ ترتیب کے ساتھ آپ نے اس میں کیا. پھر آپ آگے ہیں مطلع دوم میں نبوت پر ایمان لانا، اس پر آپ نے کمال بات کی ہے.
حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے کوکب اول میں نبوت کی صنف، خصوصیت، عجائب اور مقدمات احکام سے متعلق بات کی. لگتا ایسا ہے کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا فلسفی، بالکل معقولات کا امام، اور یقیناً معقولات کا امام، یعنی جو علم منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں نا وہ حیران و شدر رہ جائیں. یہ بات میں صرف کوئی مبالغے میں نہیں عرض کر رہا. اگر آپ دیکھیں تاریخ اور کلام کے اندر ایک شخص گزرا ہے ابن خلدون، جس کو ابن خلدون بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں، وہ عقلیات میں نبوت پر وہی بحث کر رہا ہے جو حضرت مخدوم سمنانی یہاں پر فرما رہے ہیں. حضرت سرکار حجت الاسلام امام غزالی اس انداز میں بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے سوال یہ ہے کہ ایک جس طرح کے وجود باری تعالیٰ کو قبول کرنے کی عقلی دلیل جو ہے یہ مظاہر کائنات، بالکل، تو ایک ذات نبی ہے، تو عقلی طور پر کس بات سے اعتراف کیا جائے کہ یہ نبی ہے؟ نبی میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہے عقلاً، فکری طور پر؟ صحیح. تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غیر مسلم فلاسفروں سے مباحثہ کیا، چاہے آپ کی کتاب الاقتضاء ہو یا دیگر اور کتاب ہو، شبلی نعمانی نے جس پر آپ کی کتاب لکھی مامون غزالی، اس کو آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح اس نے کلام اور علم کلام جو ایک کتاب لکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے کہ نبی کو نبی کس طرح مانا جائے. سبحان اللہ. تو یہ شعبہ شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ خاص جو ہے معقولات کا تھا، علم فلسفہ کا تھا. بالکل. میں حیران ہوں کہ حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ یہاں پر آپ نے منقولات کو بعد میں رکھا ہے، معقولات کو پہلے رکھا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بات اس ٹکر کی بات بتائی کہ علم عقلیات میں بھی آپ کمال رکھتے تھے. اور آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے وہ مقدمے کے میں ایک دو جملے بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنے عجیب اسرار اور مشاہدے کی راہ دکھائے. اس طرح سے آپ نے گویا کہ اس کو شروع کیا. پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ پیٹ کے بچے کے لیے یہ بات محال ہے، یعنی بچہ جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز محال ہے کہ اس کیفیت کو سمجھ سکے جو بچہ پیدا ہو کر دودھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے لیے اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہے کہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح کہ ایک جو ہے کہ وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کو دودھ پینے والے بچے کی عظمت، شان وہ اس کے نزدیک غیب ہے، اس کے نزدیک بالکل وہ مانوس ہی نہیں، کیونکہ اس سطح پر وہ پہنچ ہی نہیں پایا. تو فرمایا نبی اور غیر نبی کے درمیان جو فرق غیب ہے وہ اس طرح ہے، یوں سمجھ لو جس طرح کہ ایک ماں کے پیٹ کا بچہ اور ایک شیرخوار بچہ، ایک نابینا اور ایک بینا. اللہ. اسی طرح یہی بات علامہ ابن خلدون نے وہاں پر کی ہے کہ جناب عقل اور سمجھ کا ایک ایک آسمان ہے، نیچے والے کو اوپر تک کی رسائی نہیں ہے، صحیح. اوپر والے کو اس سے اوپر والے کی رسائی نہیں ہے. تو فرمایا نبوت کو عقلی طور پر وہ خصوصیات، اس کی ذات میں وہ ملکہ اور کمال عطا فرمایا جاتا ہے کہ جس کو وہ نہیں ملا ہے اس کے نزدیک وہ مرتبہ غیب ہوتا ہے. اور یہ چیز اس فرق کو نبی اور غیر نبی کو سمجھانے کے لیے آپ نے عقلی یہاں پر گویا کہ درجنوں مثالیں آپ نے ذکر فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر نوع کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر قسم کے لیے ضروری ہے کہ جو نوع اس کی نوع سے ماورا ہو، بالکل، ایمان بالغیب کو نقد وقت بنائے، ورنہ برتر نوع سے تعلق پیدا کرنا ممکن نہ ہوگا. یعنی مثلا جو اپنی صلاحیت میں نیچے ہے اور اپنی صلاحیت میں اوپر ہے تو کون سی ایسی چیز ہے، پھر پوچھا گیا کہ وہ اس کو ماننے پر راضی کرے، تو فرمایا وہ ایمان بالغیب ہے. جس طرح اس شخصیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس کو اپنے عقل پیمانے میں نہ سوچے، کیونکہ اس کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد دوڑ دھوپ کر رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی عظمت و صلاحیت کو سمجھ سکے. صحیح. وہ نہیں سمجھ، کیونکہ وہ کیفیت ہی اس کو اس وقت حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کی عظمت و شان کو اپنی عقل میں نہ تولا جائے. مخدوم پاک فرماتے ہیں بلکہ اس کے لیے نبی کی عظمت و شان جو ایمان بالغیب میں جیسا دین نے بیان کر دیا ہے اس طرح وہ قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو آپ نے علم عقائد کو شروع کرنے میں یعنی نبوت کا یہ سب سے پہلا آپ نے ذکر کیا. پھر آپ تھوڑا آگے چل کر عقل، انسان کی عقل اور انبیاء کا مقام، اس کو جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے آپ نے آگے ذکر کیا. مثلا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی تمیز کی جو چیز دی جاتی ہے وہ احساس ہے، جس سے وہ گرمی اور ٹھنڈی کو پہچانتا ہے. لیکن وہ جو احساسات ہیں وہ بھی اس کمال پر نہیں پہنچتے کہ وہ اس پر کوئی فیصلہ مرتب کر سکے. تو اس پر اللہ رب العالمین عقل دیتا ہے.
تو عقل میں بھی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو غیب کا ادراک نہ کر سکے، وہ مقام حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا۔ یعنی حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کو علم کلام کی اس جھلک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جیسے امام غزالی نے لکھا کہ نبی کو جاننے والا صرف ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب میں اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ اس پر